اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ درس قرآن کے سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ پہلی کڑی میں ہم نے بسم اللہ کی فضیلت کو بیان کیا تھا۔ بسم اللہ کتنا فاضل رکھتی ہے، بسم اللہ کتنا معنی رکھتی ہے۔ مفسرین نے مختلف تفاسیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی چیز کا جب نام رکھتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ عظمت والا ہو، اس کا نام کبریائی والا ہو، اس کا نام ایسا رکھا جائے کہ جس سے اس کی شخصیت واضح ہو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع اللہ کے نام، با جو ہے یہاں ساتھ کے معنی میں ہے۔ اللہ جو ہے وہ اسم الہی ہے، اور بعض مفسرین نے اللہ جو ہے وہ اسم اعظم بھی لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے الرحمن۔ رحمان اللہ کی وہ ایسی صفت ہے جس میں مسلمان، مومن اور غیر مومن، مسلمان اور کافر برابر ہیں، اور رحیم اللہ کی ایسی صفت ہے کہ جو فقط خاص ہے مومنین کے ساتھ۔ قرآن جو ہے وہ ایک مکمل زندگی کا نام ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن میں ہر ایک محکم اور متشابہ کا ذکر بھی ہے۔ اب آتے ہیں کہ بسم اللہ کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ یہی ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو رحمان اور رحیم ہونے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ فضیلت بسم اللہ کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آج بحث یہ کریں گے کہ بسم اللہ کے علاوہ اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ کام کیا ہوتا ہے، اس کام کی منزلت اور قدر کیا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی بسم اللہ کے علاوہ کوئی کام کرتا ہے تو اس نے وہ کام جو ہے وہ ادھورا کیا ہے۔ اللہ کے اسم کے علاوہ کوئی کام بھی شروع کیا جائے تو وہ کام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ کام دم بریدہ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں بسم اللہ کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ کتاب الہی کی ابتدا جو ہے وہ با سے ہو رہی ہے، اور پورے کا پورا جتنی کتب سماوی ہیں ان کا سب کا علم جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں توریت کا علم بھی موجود ہے، قرآن میں زبور کا علم بھی موجود ہے، قرآن میں انجیل کا علم بھی موجود ہے، قرآن میں انبیاء کے اوپر اترنے والے صحیفوں کا علم بھی موجود ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ پورے کے پورے قرآن کا علم جو ہے، پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ کس میں ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا جو سارا کا سارا علم ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا علم جو ہے وہ با میں ہے۔ اور کائنات کا امیر ارشاد فرما رہا ہے انا نقطۃ تحت البا، یہ جو با کے نیچے نقطہ ہے، میں کائنات کا امیر وہ ہوں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، جناب علی ابن ابی طالب میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑا،
ہاتھ پکڑ کے مجھے لے کے چل پڑے، کدھر؟ بقیہ کی طرف، اور بقیہ میں بیٹھ گئے، رات کا وقت تھا۔ تو علی ابن ابی طالب نے، ابو طالب کے لال نے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنی شروع کی۔ کائنات کا امیر بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتا جا رہا تھا، ابن عباس سنتے جا رہے تھے کہ صبح کا وقت آ گیا، اذان فجر کا وقت ہو گیا۔ ابن عباس دیکھ کر کہتے ہیں، یا امیر المومنین، وقت صبح ہو گیا ہے اور آپ نے ابھی تک فقط با کی تفسیر کی ہے۔ تو علی ابن ابی طالب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اے ابن عباس، یہ وہ سینہ ہے، یہ ایسا سینہ ہے کہ جس سینے میں اللہ کا وہ علم ہے کہ جس علم کا مجھ علی کے علاوہ یا نبی حقدار تھا یا میں علی حقدار ہوں۔ اے ابن عباس، اگر تو بیٹھا رہے اور میں علی بسم اللہ کی بے کی تفسیر کرتا رہوں تو روایات میں ہے کہ یہ 40 اونٹ کا بھار بن جائے گا، جتنا 40 اونٹوں کے اوپر مال اور متاع اکٹھا کر کے لادا جاتا ہے، ان کے اوپر مال کو لے جایا جاتا ہے، اس جتنا بار اس با کی تفسیر کا بنے گا۔ اور پھر علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، اے ابن عباس سنو، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اے ابن عباس، اور یہ تمام کی تمام رات جو میں نے بیان کی ہے، تو یہ کیا ہے کہ یہ فقط با کی تفسیر ہے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ فقط 40 اونٹ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، 80 اونٹ کے برابر بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا، اعلم انا جمیع الاسرار الکتب السماویہ فی القرآن، اے ابن عباس تو جان کہ تمام کی تمام سماوی کتب کا علم جو ہے وہ قرآن میں ہے، و جمیع ما فی القرآن فی الفاتحہ، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، و جمیع ما فی الفاتحہ فی البسم اللہ، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ سارا کا سارا بسم اللہ میں ہے، وفی بائل بسم اللہ، وہ سارا کا سارا جو فاتحہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، وجمیع ما فی البا بسم اللہ ونقطۃ فی تحت البا، اور جو کچھ بھی اس با میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو اس با کے نیچے ہے، وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اے ابن عباس وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے کائنات کا امیر لے کر چلا اور بقیہ میں بیٹھ گئے، رات اندھیری تھی، تو مجھے فرمایا، اے ابن عباس، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے وہ علم دوں اور تمہاری زبان پر علم کے چشمے پھوٹنے لگ جائیں؟ کہا اے ابو طالب کے بیٹے، میں چاہتا تو یہی ہوں۔ تو میرے امام نے فرمایا، اے ابن عباس تم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں پوچھی۔ اور آپ دیکھیں تو تقریباً اہل سنت اور اہل تشیع جتنی بھی روایات معتبرہ ہے وہ ابن عباس سے مروی ہے، حالانکہ بعض نے لکھا ہے کہ ابن عباس وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس نے زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 سال جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں گزارے ہیں، لیکن علم کا ایک ایسا سرچشمہ ابن عباس کی روایات سے پھوٹتا ہے کہ جو کسی اور کے ہاں نہیں ہے۔ اب آتے ہیں، اللہ کا اسم جو ہے وہ ایک ایسا اسم ہے کہ جو اسم اعظم ہے، اور بعض میں یہاں تک آیا ہے کہ جو اللہ کے اسم کا ذکر کرتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے قلب میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر کرنے سے۔ اور پھر روایات میں آیا ہے کہ
کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن